اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادرس اینڈ میری مائیں بہنوں کو. میں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان و خیر سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سکیں. میں پاکستانی ہوں. کل یوم تکبیر بنایا گیا پورے پاکستان کے اندر اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلیوٹ مار کیا. ان کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی, ان کے لیے دعائیں مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جیسے وہ بندے تھے, جیسا ان کا اخلاق تھا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس سے اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس سے اچھا مقام عطا فرمائیں گے. اتنا تو مجھے اپنے رب العالمین اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے. لیکن کل 28 میں ہم نے بنائی, یوم تکبیر بنائی, ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان دا لیجنڈ, دا پاکستان کا محسن, پاکستان کا فخر, اس کے لیے دعا کی, اس کو یاد کیا, اس کی ریممبر کے لیے ہم نے اس کے اوپر سورۃ فاتحہ پڑھا, اس کو دعاؤں میں یاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی ممبرس کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. اور خوش نصیب وہ لوگ فیملی ممبرس جن کو ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا انسان ملا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس ملک نے, پاکستان نے عزت کی, اس کی جو عزت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس کی عزت ہی کی. ہم نے اس کی عزت چھینی ہے. اس کے فیملی ممبرس کے اوپر ہم نے کریک ڈاؤن کیے, ظلم و جبر کیا. ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے تھی. وہ جیسا بندہ تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس سے ہمارے ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, نیوکلیر پروگرام بنایا تھا, نیوکلیر پاور اس ملک کو بنا کے دیا تھا, اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا, سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مکاتب کھڑا کیا تھا کہ اب جاؤ تمہیں میں نے نیوکلیر پاور بنا دی ہے, نیوکلیر پروگرام بنا دیا ہے, اب تم جاؤ, تم دنیا کی سپر پاور کسی ملک کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ, تمہارا کوئی دہشت بھی تمہارا کوئی نہیں پگھا سکتا. اس کے بعد کل میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک بات دیکھ رہا تھا. کل میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک بات سراؤنڈنگ کری تھی سوشل میڈیا کے اوپر, میں نے وہ پڑھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جاتے ہوئے اس دنیا سے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جاتے ہوئے اس دنیا سے دو باتیں کی تھی. ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا, ان سے سوال ہی ہوا تھا کہ آپ اس ملک کے لیے اور کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کو کیا, آپ نے اپنی زندگی میں سب سے آپ کس کے اوپر ستاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, آپ نے کون سا ایسا کام ہے جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ میں کاش یہ کام نہ کرتا. انہوں نے کہا تھا جو میں نے اس ملک کے لیے کام کیے, پاکستان کے لیے کام کیے, کاش میں پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے کام نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیے انہوں نے کہا تھا اس قوم سے مسئلہ نہیں ہے, ان عوام سے مسئلہ نہیں ہے, یہ عوام, یہ قوم مجھ سے محبت کرتی ہے, میرا نام لیتی ہے, مجھے محبت دیتی ہے, میرے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, میرا نام و نشان لیتی ہے, مجھ سے پیار کرتی ہے. لیکن جو اوپر بند کمروں کے اندر اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں, انہوں نے میری زندگیاں عذاب کی ہیں, میرے فیملی ممبرس کو ایئرپورٹ پہ روکا, مجھے ایئرپورٹ پہ رکھا, مجھے لا کے روڈ کے اوپر چھوڑ دیا. کیا یہ ان کی اصل اوقات, یہ ان کی اصل ویلیو ہے؟ انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ جو اس ملک کے لیے کام کرے گا, جو اس ملک کے ساتھ یقین دانی کے ساتھ کام کرے گا, اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لے گا, یہ اس کو دیوار کے ساتھ بربو لگانے کی کوشش کریں گے. اور جو اس قوم کے ساتھ غداری کرے گا, بے وفائی کرے گا, اس کو یہ اپنے سروں کے اوپر بٹھائیں گے. اور آج یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں سریم مافیا, زرداری مافیا, آج آپ دیکھیں انہوں نے سروں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. یہ کیا سروں کے اوپر بٹھانے کی کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے, ایبسلیٹلی ناٹ. ان کو اتار کے نیچے پھینکنا چاہیے, ان کا حساب کتاب لینا چاہیے. جو انہوں نے ملک کے پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے پچھلے 40 سالوں سے, ان دو خاندانوں نے اس ملک کا جو بیڑا گرک کیا ہے, اس ملک کو بند گلی کے اندر لے کے, ان کو سروں سے اتار کے, ان کو روڈوں کے اوپر کسیٹ کے ان کو جوتے مارنے چاہیے. ان کو ان کی اصل اوقات, ان کی اصل ویلیو پر رکھنا چاہیے کہ تمہاری اصل اوقات, تمہاری اصل ویلیو یہ ہے. لیکن ہم نے ان کو سروں کے اوپر بٹھا کے رکھا ہوا ہے. آج یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بات ثابت ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ جو اس ملک کے لیے کام کرے گا, اس کو یہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے. یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ بات کی تھی کہ جو اس ملک کے لیے کام کرے گا, اس کو یہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے, اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو اس ملک کے لیے, اس ملک کو تباہ و برباد کرے گا, اس ملک کی بربادی کرے گا, اس ملک کی تباہی کے اندر اس کا ہاتھ ہوگا, یہ اس کو سروں کے اوپر بٹھا کے رکھیں گے. اور یاد بات ثابت ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں زرداری مافیا اور سریم مافیا ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دو خاندان جنہوں نے پچھلے 40 سالوں سے اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا, اس ملک کو, پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. آج ان کا حساب کتاب نہیں ہے. آج جو عمران احمد خان نیازی ہے جو جیل کے اندر بند ہے, آج اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. وہ کرکٹ ہو, وہ ہاکی ہو, وہ سیاستدان ہو, جو اس ملک کے لیے کام کرے گا, ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے. یہ قوم, انہوں نے کہا مجھے اس قوم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ قوم مجھ سے پیار کرتی ہے اور پیار کرتی رہے گی جب تک میں اس دنیا کے اندر ہوں. دنیا کے بعد جانے کے بعد بھی یہ قوم میرا نام لے گی, مجھ سے پیار کرے گی, میرا نام و نشان آنے والی نسلوں کو بھی بتائے گا.
का, लेकिन जो इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए जो बंद कमरों के अंदर इस मुल्क के फैसले करते हैं उनका मसला है। वो किसी की कदर नहीं करते जो इस मुल्क का हीरो बन जाता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि सिर्फ आम हीरो बने रहें, आम लोगों की नज़रों के आगे आम सिर्फ चमकाते रहें और कोई और किसी की हिम्मत ना हो कि वो आवाम के सामने आके वो हीरो बन जाए। सिर्फ हमें हीरो बनना है, सिर्फ हमारी औकात है हीरो बनने की। कैसे आपकी औकात है? ये मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क मेरा है। इस मुल्क के अंदर मेरा मरना जीना है। ये मुल्क आपका नहीं है, ये मुल्क आपके बाप दादों ने नहीं बनाया। ये मुल्क हमारे माँ बाप दादों ने दिनदार मेहनत करके बनाया। ये मुल्क काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। ये मुल्क अल्लामा इकबाल ने बनाया। ये मुल्क जवानों ने बनाया। ये मुल्क बुजुर्गों ने बनाया। दिन रात मेहनत करके अपनी नींदों को आराम करके ये मुल्क आज़ाद करवाया है। इस मुल्क का नाम लिया, इस मुल्क को आज़ाद करवाया, इस मुल्क को बनाया। ये आपके बाप दादों का मुल्क नहीं है कि जो आपकी मर्जी आए इस मुल्क के अंदर करते रहें और हम चुप करके तमसाई बन के चुप करके मुंह की पटाई लगा के बैठे रहें। आप हमारा इनाफ इस इनाफ, आप हम हिसाब किताब लेंगे और हम सड़कों को गर्म करेंगे और सड़कों पे निकलेंगे। उसके बाद अगर हम बयानात की तरफ चलें, चलते हैं बयानात की तरफ। अगर इस सेगमेंट की तरफ चलें, आइए बयानात की तरफ चलते हैं। उसके बाद मरियम नवाज़, जिन अस्करी तंजीबात को जलाया किया, पाँव तले रोंदा किया, आज उन्हीं जहाज़ों ने दुश्मन के 5 जहाज़ गिराए। जिन वर्दियों को डंडे पर टांका किया, उन्हें वर्दियों ने अपनी जान की नंदियाने देकर हम सब की हिफाजत की। ये मरियम नवाज़ बात कर रही है, ये आवाम से खिताब करती हुई PTI के ऊपर हमला कर रही है कि इनकी वर्दियों को जलाया गया, इनकी वर्दियों को जला के लोगों को दिखाया गया, दुनिया को दिखाया गया कि इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू क्या है। मैं इस मरियम नवाज़ को कहना चाहता हूँ कि साबित करके दिखा दो वो इमरान खान था और वो पाकिस्तान ठीक है आपकी जिस तरह की वर्दियाँ चलाई हैं और तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये सुरीम माफिया और जरदारी माफिया के दोनों ख़ानदानों के मुंह से ये बातें अच्छी